السلام علیکم. اتوار کے روز حسن نثار کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میرے مطابق. میں ہوں ماریا میمن. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ہفتے بھر کی خاص خبروں پہ ہم حسن صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں. شروع ہم کریں گے شکاگو کانفرنس کے ساتھ. حسن صاحب, نیٹو سپلائی لائن کھلنے کے اشارے مل گئے ہیں, جلدی کھل جائے گی. وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان آیا, منور حسن صاحب کا بھی آیا. وزیر اعظم صاحب کہتے دباؤ تھا, منور حسن صاحب کہتے توہین ہو گئی ہے ہماری. یہ کس طرف سارا معاملہ اب جائے گا؟ دیکھیں, یہ کسی طرف نہیں جا رہا سوائے اس کے کہ یہ ان میں سے جو بہت بڑھ کے مار رہے ہیں نا, ان میں سے اگر کوئی بھی پریزیڈنٹ زرداری یا اس پرائم منسٹر کی جگہ پہ ہوتا ہے, یہ یہی کچھ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قدم قدم پہ پولیٹیکل مائلیج لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سیاسی دکاندار ہیں جو دہاڑیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ایسا ملک جو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پا رہا, اس کو گرانے کے لیے کسی کے دھکے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتا ہے دیوار خستگی ہوں مجھے ہاتھ مت لگا, میں گر پڑوں گا دیکھ سہارا نہ دے مجھے. یہ ملک اس نہج پہ ہے کہ اس کو سہارا دینے کی کوشش کی گئی تو اللہ معاف کرے گڑبڑ ہو سکتی ہے. دیکھیں بات سنیں, آپ کی جیل کی اوقات یہ ہے کہ لوگ آئے اور جرائم پیشہ لوگ آئے دن دہاڑے چھڑا کے لے گئے اور ان کو انہوں نے ہار ڈالے اور ڈھول بجاتے ہوئے لے گئے. یہ اوقات جی ایچ کیو پہ حملہ, لیاری آپ سے نہیں سنبھلتی. آپ کی اوقات یہ ہے کہ اپنا ایک محلہ نہیں سنبھال سکتے. تقریباً 50 ملکوں کو ٹیک آن کرنے چلے ہو, کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ یہ وقت جو ہے یہ حکمت کا ہے. ایک اور بات, یہ جو بہت غیرت مند بنتے ہیں انہیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. آقا مکہ میں تھے تو حضرت بلال کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا, باقی صحابہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. بدر تک یہ ہے صابر. بدر کو بھی وہ ٹالنا چاہ رہے تھے, وہ اگر امپوز نہ کر دیتے وہ تو وہ اوائڈ ابھی تک اوائڈ کر. ایک نسبت ہوتی ہے, 1 اور 3 کی تو کم از کم ہو. آپ کدھر وہ کدھر, پوری دنیا ایک طرف ہے. تم لوگ اپنے گربانوں میں منہ ڈالو, لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو, ان کو برباد کرنا چاہ رہے ہو تم لوگ. اس لیے چھوڑیں, ہوگا وہی جو ہونا ہے. یہ کرتے رہے جو اچھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ معافی امریکہ مارنے لگا تھا لیکن ہم نے بہت زیادہ وقت گزار دیا, پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ. یہ نوبت کبھی نہیں آئی. یہ بھی لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. بہرحال اس موضوع پہ بہت سارے کلرکس جو ہیں وہ کلیریکل قسم کے تجزیوں میں مصروف ہیں, ان کو رہنے دیں. ڈھیروں ڈھیر اس پہ لکھا جا رہا ہے, بولا جا رہا ہے, اس لیے کوئی ڈھنگ کی بات کریں. یعنی پھر حسن صاحب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ ایک دفعہ دوبارہ سازش کرنے میں پھر کامیاب ہو گیا, نہیں. یہ دیکھیں بات سنیں, 2 چیزیں ہیں. اگر میں آپ کو پسند کرتا ہوں تو میں کہوں گا آپ بہت ذہین ہیں. اگر مجھے آپ کی شکل سے ہی نفرت ہے میں کہوں گا آپ بہت مکار ہیں. There is a very thin line. سازش ایک چیز ہے, اسٹریٹجی ایک چیز ہے, دوسری یہ ہے کہ 1.5 ارب ہو تم, کوئی شرم حیا کرو بھائی. تمہارے خلاف ہی سازش ہوئے جا رہی صدیوں سے, تم بھی کر لو. سازش کے لیے یو ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ, بریلینٹ, برائٹ, ایکسٹراڈنری. ٹھیک ہے, اور یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں, یہ تو جان ہی نہیں سکتے کہ وہ سازش کرتے ہیں تو وہ کس لیول کی ہوتی ہے. میں نے ریسنٹلی 2 کتابیں پڑھی ہیں کہ بیلشوک ریولوشن کے پیچھے بھی وال سٹریٹ تھا امریکہ کا, اور ہٹلر کے عروج کے پیچھے بھی وہی تھا. اور اتنی زبردست ایویڈنس ہے رائٹر نے دی. نیورنبرگ ٹرائل کے جتنے پیپر سے اس نے ان کے ذریعے یہ بات ثابت کی ہے. آپ اندازہ لگاؤ سازش کا لیول. اور یہ کون ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جیسے میں اپنے سرونٹ کوارٹر میں اپنے کسی ملازم کے معذور باپ کے خلاف سازش. کس بات کی سازش؟ تمہارے وکیل اپنے ججوں کو تھپڑ مار رہے ہیں, تمہارے طلباء اپنے پروفیسرز کو پیٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, تمہارے شہری چند کلو گندم چرانے کے لیے گندم کی بوریوں کے نیچے آ کے مر رہے ہیں. تمہارے خلاف سازش کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم تو اپنی بربادی کے لیے آپ ہی کافی ہو. سو یہ جو ہے نا, اور بات سنیں, ویسٹ, میں اسٹریٹجی کہتا ہوں, میں چونکہ نا کسی سے نفرت ہے نہ محبت ہے مجھے, میں تو ایک نیوٹرل آدمی کے طور پہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے, ان ٹٹ پونجیوں کا نہیں. ویسٹ کی دیکھیں خوبصورتی کیا ہے. میں اسے سازش نہیں کہتا. وہ جو ہے نا اپنے بھانڈ مراسی اداکار کھلاڑی, یہ جو بیچارے انٹرٹینرز ان کو وہ گلوریفائی کرتے ہیں, ان کو وہ میگا سٹارز کہتے ہیں, ان کو بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز بھی دیتے ہیں. یہ ٹائیگر ووڈ ہے, فلانا ہے. اچھا,
ان کے ایلوس پریسلے سے لے کے ان کے مائیکل جیکسن تک پوری دنیا جانتی ہے. ان کے چارلی چیپلن خاموش فلموں کے زمانے کا اداکار سے لے کے بریڈ پٹ تک دنیا جانتی ہے. ان کے عالی شان لوگوں کے بارے میں کبھی کوئی لفظ پڑا ہے؟ آپ بتاؤ. ان کے ٹاپ کے جو سائنٹسٹ ہیں, ریسرچرز ہیں, ڈسکوررز ہیں, تھنکرز ہیں, فلاسفرز ہیں, کبھی سنا ہے؟ انہوں نے اپنے ہیروز کو گناہ کی طرح چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ ہماری اولادیں مائیکل جیکسن بننا چاہیں. یہ بات بہت باریک ہے, موٹے دماغوں کو سمجھ نہیں آئے گی. مائیکل جیکسن بریڈ پٹ بننا چاہیں, ٹائیگر ووڈ بننا چاہیں, ادھر ہی ہے. لیکن جو ان کے عالی شان لوگ ہیں, جو واقعی فیصلہ کرتے ہیں قوموں کے مقدر کا, ان کو انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. ان کو وہ میڈیا میں پروجیکشن نہیں دیتے. یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان کی, بہت اچھی بات, تم بھی کر لو. لیکن یہ جو چھچوروں کی طرح پھدکتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, یوں کر دیں گے, منہ کر دیں گے, اوقات کچھ بھی نہیں. یہ ساری پھلجھڑیاں ہیں, شوں شوں کر کے نکلتی ہیں. یہ وہ پھلجھڑیاں ہیں جو خود کو راکٹ سمجھتی ہیں. چلے اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, گزشتہ ہفتے حسن صاحب آپ نے ایک بات کی تھی جس سے کچھ سکھوں کی دل آزاری ہوئی ہے, اس کے حوالے سے بات کریں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب, گزشتہ ہفتے بھی ہم نے بات کی تھی طلبہ اور استاد کے رشتے کے حوالے سے. پھر خبریں آئی ہیں کہ طلبہ نے پنجاب یونیورسٹی میں استادوں سے بدسلوکی کی ہے, آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کا کوئی کیمپ ہے, اس میں مارا جا کے بچوں کو انہوں نے. یہ دیکھیں, یہ پورا ملک, میں ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا تھا میں نے کالم میں, کھچک گیا ہے. اس کا کچھ سیدھا نہیں مجھے دکھائی دے رہا. انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ججوں کو تھپڑ مار رہے ہیں, وکلا پولیس کو مار رہے ہیں. اب دیکھیں, انتہا یہ ہے, نبی کریم کا فرمان ہے کہ علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے. اس میراث کا جو وارث ہے, محافظ ہے اور آپ کو منتقل کر رہا ہے, وہ باپ سے بھی اتم ہے. نبی کریم کا اگر آپ قول ذہن میں رکھیں. یہ اچھا, اس کے بارے میں الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم کے ساتھ ایک جملہ منسوب کیا جاتا ہے. اس نے کہا تھا کہ میرا باپ مجھے آسمانوں سے زمین پہ لایا, میرے اساتذہ مجھے زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے. یہ مرتبہ ہے کہ اپنے اساتذہ کو مارتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر باپ سے غلطی ہو جائے تو تم باپ کو تھپڑ مارو گے, اسے ننگی گالی دو گے, اپنے گھر کو آگ لگا دو گے. یہ وی سی آفس کا جو انہوں نے حال کیا ہے, اللہ رحم کرے اس ایسے معاشرے پہ. بلکہ وہ نہیں کرتا, کیونکہ اللہ پاک کے چند اصول ہیں. مسلمانوں پہ کیسی کیسی قیامتیں ٹوٹی, کیوں؟ چونکہ وہ کہتے تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن وہ جو پیرامیٹرز ہیں, جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, اس پہ اگر آپ عمل درآمد نہیں کر رہے تو پھر اللہ کا ذمہ نہیں ہے بھائی. سو یہ جو قہر مچا ہوا ہے. اور دوسرا جو آپ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 3 اسٹوڈنٹس ہاسپٹل میں ہیں, مجھے بھی پتا ہے, مجھے لوگوں نے فون کیے. اچھا, کرنے والے وہ ہیں جن کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. اب اندازہ لگائیں, وہ تو عمران خان ہے, مجھے پرسنلی پتا ہے, سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ اسلحہ, ڈانگ, سوٹا, لاٹھی نہیں اٹھانی. اگر بچے کل یہ بھی سیدھے ہو گئے, پھر ان گلیوں میں ہوگا کیا؟ اور یہ ہر طرف سے اسی سمت کو جا رہا ہے معاملہ. چلے حسن صاحب, ایک اور ڈپریسنگ خبر یہاں شامل کریں گے. 6th گریڈر تھا عمر, اس کو اسکول سے نکال دیا گیا, اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. 13 سال کا بچہ یوزلی آگ نہیں لگاتا. وہ 6th گریڈر نہیں تھا, وہ غریب کا بچہ تھا, وہ 6ویں کلاس کا ہوتا ہے, گریڈ گروڈ نہیں ہوتے وہ. اس سے آپ دیکھ لو پورا معاشرہ کہاں کھڑا ہے. اس کو بلینڈ کریں ایک اور خبر کے ساتھ. ایک آدمی تھوڑی سی گندم چرانے گندم کے ایک گودام میں گیا. ظاہر ہے وہ اتنی بھاری بوری تو اٹھا نہیں سکتا تھا. اس نے سوچا, یہ میں نے اپنے طور پہ ویژولائز کیا, اپنے کالم میں بھی لکھا ہے کہ اس نے موری کی ہوگی کہ میں 8-10 کلو اٹھا کے لے جاؤں گا, تو جو 4 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں انہیں روٹی مل جائے گی. اوپر سے بوریاں لڑکیں اور وہ بندہ ان بوریوں کے نیچے آ گیا. پورا پاکستان گندم کی بوریوں کے نیچے سسک رہا ہے. وہ تو مر گیا, یہ بھی سسک رہا ہے. وہ بچہ, اب سوچ سکتے ہو, میں بھی کبھی 6ٹھی میں تھا نا, 6th گریڈر میں بھی تھا کبھی. تب تو پوری دنیا کھلونا محسوس ہوتی ہے. یو ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ سیریسلی.
ادھر ٹیچر سے مار پٹی آپ کو، آدھے گھنٹے بعد 15 منٹ بعد آپ ہنس رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، یہ قوم جذباتی طور پہ، نفسیاتی طور پہ کہاں چلی گئی ہے کہ اب چھٹی کے بچے کو بھی پتا ہے کہ خود سوزی کیسے کرنی ہے. ایک ہیلدی معاشرے میں اگر آپ کسی بالغ کو بھی کہو کہ خود سوزی کرنی ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی میں نے کرنا کیا ہے. وہ آرام سے گیا، اس نے کوئی پیٹرول مٹی کا تیل کو چھڑکا، اپنے آپ کو آگ لگا لی. یہ پورے معاشرے کو لگی ہوئی ہے آگ. یہ بچہ جو چھٹی کا مرا ہے خود سوزی کے نتیجے میں، یہ سمبولک بات ہے. وہ جو بوری کے نیچے آ کے مرا ہے وہ بھی سمبولک ہے. یہ پورا معاشرہ بوری کے نیچے ہے. اوپر گندم کی بوریاں، بھوک کے اوپر بوریاں گر رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نیٹو سپلائی یہ بہت اچھا. گزشتہ ہفتے آپ نے جو بات کی تھی کہ سکھوں کے جتھے لوٹ مار کرتے تھے، بہت زیادہ سکھوں نے ہمیں ای میلز کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ زیادتی کی، ان کی دل آزاری ہوئی. دیکھیں میں پہلی بات کہ بغیر جسے کہتے ہیں غیر مشروط کوئی جواز، کوئی بہانہ، کوئی کچھ نہیں. یہ اگر میرے منہ سے ایسا جملہ نکل گیا تو پلیز میں معذرت خواہ ہوں ان سے. اور یہ بڑے عالی ظرف اور حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا اگر سیاق و سباق دیکھ لیتے. میں بات پرٹیکولرلی مسلمانوں کی کر رہا تھا ان دنوں کے. اگر میں سکھوں کے قافلوں کی بات کرتا تو جو ان پہ حملہ آور ہو رہا تھا میں پھر ان کا بھی ذکر کرتا. اس میں کسی نے کسی کے ساتھ لحاظ نہیں کیا. ایک ایسا وحشت کا دورہ پڑا ہوا تھا سب کو کہ جو جس کے قابو آیا ہے وہ اپنے صدیوں کے ریلیشن شپ بھول گیا. اور اس میں بڑی بڑی رلا دینے والی داستان بھی ہے. پاکستان کی ایک انتہائی خوبصورت فلم ہے، بڑے خوبصورت اور بڑے اعلیٰ درجے کے شاعر تھے سیف الدین سیف، ان کی فلم ہے کرتار سنگھ. وہ دیکھنے والی ہے کہ ایک سکھ اور مسلمان کی دشمنی کیسے ہے. پھر آخر پہ جب وہ پاکستان آ جاتا ہے، اس کا بھائی ایک رہ جاتا ہے تو وہ اس تک پہنچانے آتا ہے بھائی کو، اور اسی کی گولی سے مارا جاتا ہے چونکہ وہ رینجرز وغیرہ میں بھرتی ہو گیا. وہ آتے ہوئے دیکھتا ہے کرتار سنگھ کو، پہچانتا نہیں. ہی فائرز، وہ گرتا ہے، وہ کہتا دیکھ تیری میری دشمنی بھی رہی ہے لیکن دیکھ میں تیرے بھائی کو لے کے آیا ہوں تجھ سے ملوانے کے لیے. تو بالکل نہیں، میرے یہ بھائی ہیں. میں غیر مشروط معافی اور معذرت ہے، لیکن وہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ ایک پرٹیکولر ریفرنس میں کہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں، یہ جو ہجرتوں میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ آج ان کے بھائی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا لیک آف کمیونیکیشن ہے. آئی ایم اگین چلے ٹھیک ہے، آئی تھنک پہنچ گئی ہوگی آپ کی تمام سینٹیمنٹ سنتے. کبھی ہم بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے تو مزید کچھ خبریں شامل کریں گے. دیکھتے رہیں میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. اور حسن صاحب ایک بہت ہی اچھی اور پر امید ای میل شامل کر رہی ہوں، اس میں علی اکرم بھروکا کی. پہلے تھوڑا آپ کو کانٹیکس بتا دوں. اس بچے کے 16 A's ہیں او لیولز میں، 3 ورلڈ ڈسٹنکشنز ہیں. پاکستان نیشنل ڈیبیٹنگ ورلڈ چیمپئن بھی رہ گیا، کیپ ٹاؤن میں اس نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. 5 یونیورسٹیز چاہتی تھی کہ یہ ان میں جا کر پڑھے، یو ایس کی جو ٹاپ 5 یونیورسٹیز. اس نے پرنسٹن کا انتخاب کیا. اچھا، اس نے جو مزے کی بات اس نے لکھی کہ منافقت اور مذہبی جنونیت کے خلاف لکھے گئے آپ کو کسی کالم سے انسپائر ہو کر اس نے کہا کہ اب میں اس طریقے سے اس منافقت کے ساتھ لڑوں گا. بہت ہی اللہ اس بچے کو صحت زندگی دے. یہ ہے ہمارا مستقبل. اللہ اسے اپنی امان میں رکھے اور ہمیں اس طرح کے بچے زیادہ سے زیادہ اللہ ہمارے نصیب میں لکھے. وہ نہیں جو اپنے اساتذہ کو مارتے ہیں اور پھر جواز بھی دیتے ہیں، اور وہ نہیں جو اپنے بھائیوں پہ حملہ آور کے ان کا ووٹ بینک جا رہا ہے تو پی ٹی آئی کے نوجوان لڑکوں کو مارو. یہ ہماری ضرورت ہے. ان کی دیکھ بھال، ان کے لیے دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ اس بچے کو خوش رکھے. ایز آر پرائڈ. بالکل. اچھا، آپ نے جو لاسٹ ٹائم بات کی تھی نا وہ گلٹن والی کہ خونی انقلاب، اس پہ ایک کالم بھی آیا ہے ایک اخبار میں. سلمان مسعود نے لکھا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ مہنگی گھڑیاں پہنتے ہیں، آپ کو ایک لائف سٹائل ہے، آپ غریبوں کی بات کیسے کر سکتے ہیں. ایک یہ بات. دوسرے انہوں نے کہا کہ خونی انقلاب کے ساتھ رومانس جو ہے یہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس قوم کا، اور گلٹن از گلٹن the only way forward. یہ سوال پوچھا آپ. اچھا دیکھیں، بات سنیں. یہ اب جب تک کسی بندے کو بہت تھورلی نہ آپ جان لیں تو آپ اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. آپ کی ذہانت کی کمی کی بات نہیں، آپ جانتے نہیں. آپ نے اس کو جستا وہ یہاں سے اٹھایا، کو وہاں سے اٹھایا اور اپنا ایک جگسا پزل نہیں ہوتا. میں 30 سال سے لکھ رہا ہوں. جس نے پورا نہیں پڑھا اس کو سمجھ نہیں آئے گی. پہلے تو میں پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ قیمتی گھڑیاں لائف سٹائل، یہ بوگس بات ہے. میں لکھ بھی چکا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میرے ان لا سارے باہر ہیں. میری 3 of my sisters live abroad، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ایفلوئنٹ ہیں اور بہت شاہانہ مزاج کے لوگ ہیں. میں نے زندگی میں شاید ایک آدھ دفعہ کوئی قیمتی چیز خریدی ہو. میں کبھی برانڈڈ شرینڈڈ میں لعنت بھیجتا ہوں
یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اگر میری کوئی بہن, میرا بھائی, میرا برادر ان لا, ٹھیک ہے, وہ میرے لیے ایکسپینسو گفٹ لے آئے, تو میں کیا کروں؟ اسے آگ لگا دوں کہ بیچ دوں؟ میں اپنی بیوی کو کہتا ہوں کہ یہ کمپلسو بائنگ ہے, میری جان عذاب میں آ جاتی ہے. مجھے اگر آپ بہت ایکسپینسو چیز لا کے دو گے, وہ ہے بھی بہن یا بیوی کی بہن, وہ بھی بیٹیوں بہنوں کی طرح, پھر بندہ کہتا ہے یار اس کو کمپنسیٹ کرو, اب اس کو شاپنگ کراؤ. میں تنگ ہوں اس سے, خود نہیں کرتا, میرا پرابلم نہیں. اچھا لائف سٹائل کی جو بات کرتے ہیں وہ پاگل پن ہے, پینڈو پن ہے. میں گائے, بھینسیں, بکریاں, کتے, کبوتر, گھوڑے, میں اس طرح کا رکھنا میرا شوق ہے. وہ ڈیفینس میں, ماڈل ٹاؤن میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, وہ پینڈو پن اور پاگل پن ہے, لائف سٹائل نہیں. یہ اب انگریزی کے لفظ سن کے ہر جگہ یہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے چلیں آپ. خونی انقلاب تو دور کی بات ہے, میرے اس بھائی کو یہ کنوے ہو جانا چاہیے. میں کسی انقلاب کے حق میں نہیں ہوں. میں یہ جان چکا ہوں اب کہ دنیا کا ہر انقلاب فراڈ ہے, چونکہ انقلاب کے نتیجے میں پرانے ظالموں کی جگہ صرف نئے ظالم آتے ہیں. جس کا دل کرے میرے ساتھ بیٹھ جائے. کوئی انقلاب, کوئی ایک انقلاب بھی بنی نوع انسان کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ایسا نہیں ہے جس کے نتیجے میں صرف ظالم ریپلیس ہوتے ہیں. رہ گیا گلوٹین وغیرہ تو سمبولک بات ہے. پاکستان میں کون سی گلوٹین, یہاں تو پھانسی کا رواج ہے, ٹریڈیشن پھانسیوں کی ہے. میں پھانسی کا, اچھا میں نے پچھلے کسی پروگرام میں اس میں بڑے لوگوں نے کہا, میں نے کہا تھا کہ اس نظام کو تیزاب کا غسل دیا جائے, یعنی یہ نظام گندا ہے, کہنا میں یہ چاہ رہا تھا. اب ان کا نام سلمان صاحب, اچھا یہ اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کسی بندے کا نام ہے, اس کو پکڑ کے لایا جائے, پھر شاور چلایا جائے, اس میں پانی کی جگہ تیزاب نکلے, بھائی نہیں, یہ سمبولک بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ مسائل کو میرٹ پہ پوری طاقت کے ساتھ ہینڈل کریں, جسے کہتے ہیں نا آئرن ہینڈ کے ساتھ, آنی ہاتھوں کے ساتھ واقعی نپٹیں. یہ ہے فراڈ. یہ لیاری کا آپریشن, آدھا کیا آدھا چھوڑ دیا, یلو کیپ بانٹ دو لوگوں کو بیوقوف بناؤ, لیپ ٹاپ بانٹ دو لوگوں کو بیوقوف بناؤ. کانکریٹ کام نہیں کرنا. آپ 100% جو اقتصادی فیصلے ہیں وہ بھی سیاسی حوالوں سے کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ میرٹ پہ ہر ایشو کو ڈیل کریں اور آخری حد تک جائیں. اس میں آپ کا باپ آ جائے لپیٹ میں, بیٹا آ جائے لپیٹ میں, بھائی آ جائے, مت معاف کریں. تو یہ انفیکٹ سمبلزم ہے. جی حسن صاحب, اس کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. لکھنا نہ بھولیے گا mm@geo.tv پر. اپنا خیال رکھیں. خدا